بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں جو اپنے بات بورڈ کی اردو کی کتاب کا جو سبق لے کے آئی ہوں اس کا نام ہے سقراط، جس کے مصنف ہیں مہدی افادی۔ صنف مضمون ہے ماخوذ افادات مہدی ہے۔ لیکن اس سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ تعارف مصنف سب سے پہلے کہ پیدائش تو مہدی افادی 1875 کو گورکھپور میں پیدا ہوئے۔ ان کا نام گھر والوں نے آپ کا نام مہدی حسن رکھا، لیکن آپ مہدی افادی کے قلمی نام سے مشہور ہوئے۔ تعلیم کیا ہے کہ آپ نے عربی، فارسی اور اردو کی تعلیم گھر پر حاصل کی، پھر انگریزی اسکول میں داخلہ لیا۔ کچھ عرصہ علی گڑھ میں بھی زیر تعلیم رہے۔ مہدی ادبی خدمات مہدی افادی نفیس عادات کے مالک تھے اور ادبی ذوق بھی نہایت پاکیزہ تھا۔ آپ کی تحریر کی نمایاں خصوصیات زندہ دلی اور ظرافت ہے۔ آپ کو اردو ادب میں رومانی تحریک کے محرکین میں شمار کیا جاتا ہے۔ مضامین کے مجموعہ مہدی افادی کے مضامین کا مجموعہ افادات مہدی کے نام سے آپ کی اہلیہ نے آپ کی وفات کے بعد شائع کیا۔ وفات مہدی افادی نے تقریباً 46 برس کی عمر پائی اور 1921 میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ اب اس سبق کے سوال جواب۔ سب سے پہلے کیا ہے کہ سقراط کے مخالفین نے ان پر کیا الزامات لگائے؟ تو مہدی افادی نے اپنے مضمون سقراط کی زندگی پر بات کرتے ہوئے سقراط کے مخالفین کے الزامات کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو مخالفین نے کیا الزامات لگائے؟ سقراط پر اس کے مخالفین نے درج ذیل الزامات لگائے۔ سب سے پہلے یہ کہ سقراط ایتھنز کے نوجوانوں کے اخلاق خراب کر رہا ہے۔ اس کے بعد سقراط لڑکوں کو والدین کی اطاعت سے روک رہا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ کہ سقراط لوگوں میں وطن مخالفت جذبات ابھار رہا ہے۔ اور ان الزامات کی وجہ کیا تھی کہ اصل میں ان الزامات میں کوئی بھی صداقت نہیں تھی، محض حسد کی بنا پر مخالفین نے ان پر یہ الزامات لگائے تھے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 کہ سقراط کے لیے کیا سزا تجویز کی گئی؟ تو مہدی افادی نے اپنے مضمون سقراط میں سقراط کی زندگی پر بات کرتے ہوئے مخالفین کے الزامات کے نتیجے میں سقراط کو دی جانے والی سزا کا بھی ذکر کیا ہے۔ سقراط کی سزا مخالفین کے الزامات کے نتیجے میں سقراط کو قید کر لیا گیا اور عدالت نے بھی تحقیقات کے بعد سقراط کو مجرم قرار دیا اور سزائے موت سنا دی۔ یونان میں اس وقت سزائے موت کے لیے زہر کا پیالہ دیا جاتا تھا، چنانچہ سقراط کو بھی زہر کا پیالہ پیش کیا گیا، لیکن اس نے بلا تکلف زہر کا پیالہ ہونٹوں سے لگایا اور جان دے کر ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ بقول شاعر اس پیالے میں زہر تھا ہی نہیں ورنہ سقراط مر گیا ہوتا۔ اس کے بعد سقراط کے شاگردوں کے نام لکھیں۔ تو مہدی افادی نے مضمون سقراط میں بتایا ہے کہ فوج سے فراغت کے بعد جب سقراط کے نظریات میں تبدیلی آئی تو لوگوں کی ایک کثیر جماعت اس کے خیالات سے فائدہ اٹھانے لگی اور بہت بڑی تعداد میں لوگ سقراط کے شاگرد بنے۔ نمایاں شاگرد، لیکن ان کے شاگردوں میں افلاطون اور زنوفن نمایاں اور قابل ذکر ہیں، جنہوں نے سقراط کے اقوال کو ترتیب دی اور سقراط کی سوانح عمری بھی لکھی۔ اس کے بعد سقراط کو فوج میں کیوں بھرتی ہونا پڑا؟ مہدی افادی نے اپنے مضمون سقراط میں بتایا ہے کہ اس زمانے میں یونان کے قانون میں یہ بات شامل تھی کہ ہر نوعمر لڑکے کو فوج میں لازمی بھرتی ہونا پڑتا تھا، اس لیے سقراط بھی فوج میں بھرتی ہو گیا اور کئی لڑائیوں میں نمایاں کارنامے سر انجام دیے، لیکن بعد میں اس نے فوج سے کنارہ کشی اختیار کر لی کیونکہ فوجی ملازمت اس کے مزاج سے مطابقت نہیں رکھتی تھی۔ پھر سقراط نے کتنے سال کی عمر پائی؟ تو مہدی افادی نے اپنے مضمون سقراط میں بتایا کہ سقراط حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 470 برس پہلے پیدا ہوا اور عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے 399 سال پہلے وفات پائی، تو اس کی عمر 77 برس بنتی ہے اس طرح سے۔ اس کے بعد سقراط کی تعلیمات کا خلاصہ لکھیں۔
تو مہدی افادی کے مضمون سقراط کے مطابق سقراط کی تعلیمات کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ تعلیمات کا خلاصہ: سقراط کی تعلیمات پابندی مذہب اور اچھے خیالات پر مبنی تھیں۔ وہ اپنے ہم وطنوں کو مذہب پر عمل کی تاکید کیا کرتا تھا۔ سقراط کے خیال میں موجودہ وقت کو کسی آنے والے دن کی امید میں ضائع کر دینا بہت بڑی حماقت ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے کوئی ایک عمر نہیں ہوتی، بلکہ کسی بھی عمر کے حصے میں انسان کے علم میں اضافہ کر سکتا ہے۔ سقراط جاہل کو واجب الرحم سمجھتا تھا، مگر اس سے بھی زیادہ رحم کے قابل اس کو سمجھتا تھا جس کا استاد انتہائی بد تہذیب اور تاریک خیال کا آدمی ہو۔ وہ دشمن کے ساتھ معزز برتاؤ کرتا تھا اور غیبت کرنے والوں کو شرافت کے درجے سے گرا ہوا سمجھتا تھا۔ سقراط ہر شخص کو اپنے ضمیر کی پیروی کرنے کی تاکید کرتا تھا اور والدین کے جائز احکام ماننے کی تلقین کرتا تھا۔ الغرض سقراط کی تعلیمات اصلاح معاشرہ کے نقطۂ نظر سے نہایت مفید تھیں۔ اس کے بعد اس مضمون کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیں تو اس مختصر سے مضمون میں مہدی افادی نے سقراط کے حالات زندگی بیان کیے ہیں۔ سقراط یونان کے شہر ایتھنز میں پیدا ہوا۔ سقراط کا والد بت تراشی کے پیشے سے وابستہ تھا۔ ملکی قوانین کے تحت سقراط نوعمری میں فوج میں بھرتی ہوا اور نمایاں کارنامے سر انجام دیے، لیکن لڑائی سے فراغت کے بعد سقراط نے فوج سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور فلسفے کی طرف مائل ہو کر فلسفیانہ تحریریں شائع کیں اور اپنی وضاحتیں بھی تبدیل کر لی۔ لوگوں کی بڑی تعداد سقراط کی گرویدہ ہوئی اور پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری ہوا۔ کچھ اہل وطن سقراط کی مقبولیت کی وجہ سے اس سے حسد کرنے لگے، اس پر الزامات لگانے لگے۔ عدالت نے سقراط کو سزائے موت سنائی اور سقراط کو جیل میں زہر کا پیالہ دیا گیا۔ مصنف نے بتایا ہے کہ سقراط کی بیوی نہایت بد مزاج قسم کی عورت تھی، مگر سقراط صبر و شکر کے ساتھ اس کے ساتھ گزارا کرتا رہا۔ افلاطون اور زنوفن سقراط کے لائق شاگرد تھے، جنہوں نے اپنے استاد کا نام روشن کیا۔ مصنف کے مطابق سقراط تعلیم و تدریس کا شوقین تھا اور جاہل کو واجب الرحم سمجھتا تھا۔ والدین کے جائز احکام ماننے اور ضمیر کی آواز